وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد دینی اور ملی بہنوں، اس سے پہلے ہفتے میں ہم لوگوں نے دعا پڑھا تھا، دعائے قنوت دعائے قنوت پڑھا تھا۔ تو آپ میں سے کون پڑھ کر کے دعائے قنوت سنائیں گے؟ آپ میں سے کوئی جس کو یاد ہو، میں نے کہا تھا اس کو یاد کیجئے، جس کو یاد ہو یاد کر کے سنائیے، سنائیے کہ دعائے قنوت کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما عادیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا يقضى عليك فإنك إنه تقضي فإنك تقضي تقضي وإنك تقضي على يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت۔ تو یہ دعائے قنوت ہے، کسی کو یاد ہے؟ اور پڑھیے جس کو یاد ہو۔ اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت وإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت وصلى الله على النبي۔ ٹھیک ہے، بہت خوب، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اس کا ترجمہ کس کو یاد ہے؟ ترجمہ سنائیں گے؟ دعائے قنوت کا ترجمہ کس کو یاد ہے؟ پچھلے ہفتے ہم نے دعائے قنوت اور اس کا ترجمہ آپ کو بتایا تھا۔ دعائے قنوت اور اس کا ترجمہ ہم نے پچھلے ہفتے آپ کو کیا کیا تھا، بتایا تھا۔ اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیجئے تاکہ ہم جو پڑھیں تو پڑھنے میں اچھا لگے، ہم سمجھیں کہ جو دعا پڑھ رہے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اور ہم اپنے رب سے کس چیز کا سوال کر رہے ہیں، اپنے رب سے کس چیز کو مانگ رہے ہیں اور کس چیز کا سوال کر رہے ہیں، یہ چیز ہمارے سامنے رہے۔ اب ہمیں جو یاد کرنی ہے وہ دعائے سید الاستغفار یاد کرنی، دعائے سید الاستغفار۔ دعائے سید الاستغفار کا مطلب ہے کہ ایسی دعا جو ان تمام دعاؤں کی سردار ہے جس سے گناہوں کی معافی چاہی جاتی ہے۔ دعا سید مانے آقا، پیشوا، امیر، اور استغفار مطلب مغفرت طلب کرنا، بخشش طلب کرنا، استغفار کرنا، اللہ سے گناہوں کی معافی چاہنا۔ تو وہ دعا وہ دعائیں جن کے ذریعے اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی چاہی جاتی ہے، اللہ سے بخشش کو طلب کیا جاتا ہے، ان دعاؤں میں سب سے اہم دعا جو ہے
یہی دعائے سید الاستغفار ہے، جسے دعائے کا سردار کہا جاتا ہے، استغفار کی دعاؤں کا سردار کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ کی وحدانیت اور اقتائیت کا بیان ہے، اور اپنی عبدیت کا بیان ہے، اور اللہ سے جو ہم نے وعدہ کیا ہے اس کا بیان ہے، اور اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اعتراف ہے۔ اس میں یہ تمام چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ دعائے سید الاستغفار کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص یقین کے ساتھ شام کے ایک وقت یہ دعا پڑھ لے اور اسی رات میں فوت ہو جائے تو وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے۔ اسی طرح جو شخص صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لے اور شام کے وقت فوت ہو جائے، مر جائے، تو جنت میں داخل ہو جائے۔ یعنی اگر انسان نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی ہے تو یہ دعا انسان کو، اگر انسان صبح ہوتے ہوتے مر گیا تو انسان کو یہ دعا جنت میں لے جائے گی۔ ایسے ہی اگر صبح کے وقت پڑھ لیا ہے، صبح کے وقت پڑھ لیا ہے اور شام ہونے سے پہلے آدمی کا انتقال ہو گیا تو یہ دعا اس کی مغفرت کے لیے کافی ہوگی۔ اور یہ دعا جو انسان پڑھ لے گا، وہ دعا انسان صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک تمام فتنوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہے گا، تمام فتنوں پریشانیوں سے محفوظ رہے گا۔ غالباً ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کی یا ابو مساشی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، ان سے کسی نے آ کر کے کہا کہ تمہارا گھر جل گیا ہے۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے، آ کر کے بیان کیا کہ آپ کا گھر جل گیا ہے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ جس علاقے میں ان کا گھر تھا اس علاقے میں آگ لگی ہوئی تھی۔ جس علاقے میں ان کا گھر تھا اس علاقے میں کیا لگی ہوئی تھی؟ آگ لگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں نے کہا ظاہر سی بات ہے، آگ لگی ہے، اسی کے اگل بگل گھر جل رہے ہیں، تو اس صحابی کا گھر وہیں جب موجود ہے تو وہ بھی جل گیا ہوگا، محفوظ نہیں ہوگا۔ اسے دائیں طرف کا گھر جل گیا، بائیں طرف کا گھر جل رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے دائیں اور بائیں جل رہا ہے تو بیچ والا گھر محفوظ نہیں رہ سکتا۔ تو اسی لیے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آگ لگی ہے، تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی جل گیا ہوگا۔ اس لیے لوگوں نے ان سے آ کر کے بیان کیا کہ آپ کا گھر جو ہے جل گیا ہے کیونکہ آپ کے علاقے میں آگ لگ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا گھر نہیں جلا، بڑے یقین کے ساتھ کہا میرا گھر نہیں جلا ہے۔ جتنے لوگوں نے بھی کہا کہ تمہارا گھر جل گیا ہے، ان سے تمام لوگوں کا انہوں نے یہی جواب دیا کہ میرا گھر نہیں جلا، میرا گھر نہیں جلا ہے۔ واقعی میں دیکھا گیا تو ان کا گھر محفوظ تھا، اگل بگل کے گھر جل گئے تھے، دائیں بائیں آگے پیچھے جو گھر تھے وہ جل گئے تھے، لیکن ان کا گھر نہیں جلا تھا، ان کا گھر بیچوں بیچ محفوظ تھا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا کہ آپ کا گھر نہیں جلا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے دعائے سید الاستغفار پڑھ لی تھی، دعائے سید الاستغفار پڑھ لی تھی، اور جو شخص سید الاستغفار کر لیتا ہے وہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اللہ اس کے جان و مال کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کے جان و مال کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے ہم نے دعا پڑھا تھا تو مجھے یقین تھا کہ میرا گھر نہیں جلے گا۔ تو اگر ہم یقین کے ساتھ، پورے اعتماد اور بھروسے کے ساتھ یہ دعا پڑھیں، صبح کے وقت پڑھ لیں، تو یہ دعا ہماری مغفرت کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے، ہماری جان و مال کی حفاظت کے لیے کافی ہوگی۔ اگر شام کے وقت پڑھ لیا تو پوری رات ہم فتنوں سے، آزمائشوں سے اور بہت سارے
ساری پریشانیوں سے کیا رہیں گے؟ محفوظ رہیں گے. کیا رہیں گے؟ محفوظ رہیں گے. تو ہمیں اس دعا کو صبح و شام پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اسے صبح و شام کی دعاؤں اور اذکار میں شمار کیا جاتا ہے. اسے صبح شام کی دعاؤں اور اذکار میں شمار کیا جاتا ہے. تو اس دعا کو ہمیں صبح و شام پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. تو یہ بتایا کہ جیسے یہاں پہ کی کتاب میں حسن المسلم آپ کے سامنے موجود ہے. آپ کھولیے حسن المسلم میں دعائے سید الاستغفار، آپ کو وہاں نظر آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص یقین کی حالت میں شام کے وقت یہ دعا پڑھے اور اسی رات فوت ہو جائے تو وہ شخص جنت میں جائے گا. اسی طرح حالت یقین میں جو شخص صبح کے وقت دعا پڑھ لے اور شام تک فوت ہو جائے تو وہ بھی جنت میں جائے گا. تو یہ فضیلت کے لیے یہی کافی ہے. یہ دعا ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ، کیونکہ اس کے اندر اللہ کی توحید کا بیان ہے، اللہ کی یکتائی کا بیان ہے، اپنی عبدیت کا بیان ہے، اللہ کی نعمتوں کے اعتراف ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اللہ سے بخشش چاہنا. تو ایسا شخص موحد ہو سکتا ہے، توحید پرست ہی ہو سکتا ہے، مشرک نہیں ہو سکتا، کافر نہیں ہو سکتا، بدعتی نہیں ہو سکتا، بدعتی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسے یقین ہوگا کہ اللہ ہی کی طاقت و قوت ہے جو تمام چیزوں کو اپنے قبضے میں رکھے ہوئی ہے. تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے. کون سی دعا ہے؟ دعا سید الاستغفار. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی. اور آگے جائیے، وانا عبدکا وانا علی عہدکا ووعدکا مستطاعت واعوذ بکا من شر ما صنعت ابوء لکا بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بس یہ آگئی دعا دیکھیے، دعائے سید الاستغفار صبح و شام کے اذکار 19 نمبر پہ جو ہمارے سامنے دعا کی کتاب ہے اس میں بھی 19 نمبر ہی ہے. تو کیا بتایا؟ اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے. لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی رب نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اس میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، اور دنیا کے اندر جتنی چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے تمام چیزوں کی عبادت کا انکار. اللہ کی عبادت کا اقرار، دنیا کے اندر جتنی چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ان کی عبادت کا انکار. تو کہا اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تو نے میرا پیدا کیا کہہ رہا ہے؟ تو ہی میرا خالق ہے. پہلے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہے، اس کے بعد جو ہے اللہ کی تخلیق کا، پیدائش کا اقرار کرا کہ اللہ خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، وانا عبدکا، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدکا ووعدکا مستطاعت، اور میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں. کیا کہیے؟ اور میں تیرے کیا ہے؟ عہد اور وعدے پر قائم ہوں، مستطاعت، جتنی کہ میں طاقت رکھتا ہوں. وانا اب عہدی کا، میں تیرے عہد پر ہوں، وہ وعدی کا، اور تیرے وعدے پر ہوں، مستطاعت، جتنی مجھے طاقت ہے.
عہد کا یعنی اللہ نے بندوں سے عہد کیا لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ لوگوں نے کہا تھا قالوا بلا شہیدنا، کیوں نہیں اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی میرا رب ہے۔ تو یہ عہد ہے، اور اللہ نے جو وعدہ کیا ہے بندوں سے کہ بندے اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، نیکی کے کام کریں گے، تو اللہ جنت دے گا، اللہ جنت دے گا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ تو کہا وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ، میں تیرے وعدے پر ہوں، اور تیرے وعد پر ہوں، تیرے وعدے پر ہوں، مستطاعت جتنے کہ میں طاقت رکھتا ہوں۔ اسی لیے ترجمہ کیا کہ اور میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، اعوذ بک، میں تیرے ذریعے اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں تیرے ذریعے اس چیز کی برائی سے، ما صنعت، جو میں نے کیا ہے۔ کیا بتایا؟ اعوذ بک، اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، بکا تیرے کے ذریعے، من شر ان تمام شرور و فتن سے، ان تمام برائیوں سے، ما صنعت جن کو میں نے کیا ہے، جن کا میں نے ارتکاب کیا ہے۔ یعنی اللہ بندہ جو ہے اللہ سے اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہے کہ اللہ جو مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، ان گناہوں سے میں پناہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ ان گناہوں کو بخش دے اور ان گناہوں سے مجھ کو علیحدہ کر دے۔ تو کیا اعوذ بک من شر ما صنعت، میں تجھ سے یا تیرے ذریعے پناہ چاہتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں ان تمام برائیوں سے، ما صنعت جن کا میں نے ارتکاب کیا ہے، جن کو میں نے کیا ہے۔ وَأَبُوءُ، ابو مانے اقرار، میں اقرار کرتا ہوں، وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، اور میں اپنے اوپر تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں۔ وَأَبُوءُ لَكَ، اور میں تیرے سامنے تیری نعمت کا اپنے اوپر اقرار کرتا ہوں۔ ابو لکا، اور میں تیرے سامنے اقرار کرتا ہوں تیری نعمت کا، علیہ اپنے اوپر، یعنی ہمارے پر جو تو نے انعام کیا ہے اس نعمت کا اعتراف کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں۔ اللہ کے ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں، اللہ کے ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا اعتراف کرنا ضروری ہے۔ اگر ان نعمتوں کا اعتراف کریں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ تو اسی لیے اسی بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی نعمتیں جو بندے پر ہیں ان نعمتوں کا اعتراف کرتا ہے، اور یہ مانتا ہے کہ نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، ہماری کوشش کا نتیجہ نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ روپیہ پیسہ کما لیتے ہیں، شہرت و دولت کما لیتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ بڑی محنت ہم نے کیا ہے روپیہ پیسہ کمانے میں، یہ شہرت جو ہمیں ملی ہے، اس شہرت کے حصول کے لیے بڑی محنت کی ہم نے، یہ علم جو ہم نے حاصل کیا ہے، آج ہمیں بڑے بڑے خطاب مل رہے ہیں، تو بڑی محنت ہم نے کیا ہے۔ ارے تم نے کیا محنت کیا؟ تم لاکھ محنت کرتے، لیکن اللہ نہیں چاہتا تو کیا تم مالدار ہو سکتے تھے؟ تمہیں شہرت و ناموری مل سکتی تھی، تمہیں اعلیٰ مقام مل سکتا تھا، علم حاصل ہو سکتا تھا؟ نہیں۔ اسی لیے عربی شاعر نے کہا ہے کہ ینال الفتح من عیشہ وہو جاہل، کہ ایک نوجوان جو ہے اپنی جہالت کے باوجود اپنی روزی کو حاصل کر لیتا ہے۔ ینال الفتح من عیشہ وہو جاہل، ایک نوجوان اپنی جہالت کے باوجود، جاہل ہونے کے باوجود اپنی روزی کو حاصل کر لیتا ہے۔ وَيَنَالُ الْفَتَحَ فِي دَهْرِ، نہیں، وَيُكْدِ الْفَتَحَ
من دہرہ وہو عالم، اور ایک نوجوان اپنی پوری زندگی مشقت میں گزارتا ہے جبکہ وہ عالم ہوتا ہے۔ ایک آدمی، ایک نوجوان علم ہونے کے باوجود پوری زندگی مشقت میں گزارتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، پتا چلا کہ بی ایڈ ہے، ڈی ایڈ ہے، یہ میں ہے، پتا چلا آدمی موچی کا کام کر رہا ہے، پتا چلا آدمی کی رکشہ چلا رہا ہے، پتا چلا کہ آدمی چپراسی کا کام کر رہا ہے، پتا چلا آدمی سیکورٹی گارڈ کا کام کر رہا ہے۔ یا اگر علم ہی کی بنیاد، علم ہی انسان کو روزی دینے والا ہوتا تو ایسی صورت میں انسان کہیں اور ہوتا، لیکن علم ہونے کے باوجود انسان سیکورٹی کا کام کرے، یہ ایک جاہل کام کرتا ہے۔ علم ہونے کے باوجود انسان موچی کا کام کرے، چپل سلنے کا کام کرے، جوتا ٹاکنے کا کام کرے، علم ہونے کے باوجود آدمی رکشہ چلائے، یہ مناسب نہیں۔ تو اس لیے وہ کہا کہ نال الفتح من عیسہ وہو جاہل، کہ نوجوان جو ہے اپنی معیشت کو، اپنی روزی کو حاصل کر لیتا ہے جہالت کے باوجود، اور ایک عالم ہونے کے باوجود انسان پوری زندگی پریشان رہتا ہے، پوری زندگی کیا ہے؟ پریشان کرتا ہے۔ اور کہا کہ اگر روزیاں عقل کی بنیاد پر جاری ہوتی، اگر روزیاں عقل اور دماغ کی بنیاد پر جاری ہوتی، یعنی روزیاں اگر بٹتی عقل کی بنیاد پر، تب تو چوپائے جو ہے بھوکے مر جاتے، ہلاک ہو جاتے۔ تب تو چوپائے کیا ہے؟ جہالت کی وجہ سے اپنے ہلاک و برباد ہو جاتے۔ تو انسان کو اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کا اعتراف کرے، یہ ہماری محنت کا نتیجہ نہیں ہے، ہماری کوشش کا نتیجہ نہیں ہے، ہماری تگ و دو کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا انعام ہے جس کی وجہ سے ہمیں ملی ہوئی ہے۔ اس لیے کہا اعوذ بک من شر ما صنعت، کہ میں تیرے ذریعے پناہ چاہتا ہوں تمام برائیوں سے جس کو میں نے انجام دیا ہے، اور تیرے سامنے تیری ان نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر کیا ہے۔ وابو ذنبی، اور اپنے گناہوں کا میں اعتراف کرتا ہوں، وابو بذنبی، اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، فاغفر لی، تو مجھے بخش دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اس لیے کہ گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ تو یہ بڑی جامع دعا ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی خلاقیت، بندے کی عبدیت، بندے کا اللہ کے وعدہ اور وعید پر قائم رہنے کا وعدہ، بندے کا اپنے گناہوں کا اعتراف اور اس سے پناہ مانگنا اللہ سے، اللہ کے بندے کا اپنے اوپر نعمتوں کا اعتراف، اپنے گناہوں کا اعتراف، اور اس بات کا اقرار کہ اللہ کے علاوہ کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ تو یہ بڑی جامع دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے، اس لیے یہ دعا ہمیں صبح و شام پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صبح و شام ہم اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اس دعا کی جو فضیلتیں ہیں وہ فضیلتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ اگلے ہفتے جو ہے اس دعا کو جو ہے آپ لوگ یاد کیجئے، اس کا ترجمہ یاد کیجئے، پھر سنائیے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔